السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، آج ہم سبق پڑھیں گے 20 جس کا عنوان ہے اتفاق۔ آج ہم اتفاق کے بارے میں دیکھیں گے کہ اتفاق کیا ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ دین اسلام اتحاد اور اتفاق کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے موقع پر مسلمانوں کا اجتماع اتفاق و اتحاد کی سب سے بہترین مثال ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر ایک ہی لباس میں ملبوس لوگوں کا اکٹھے ہونا اتفاق کی ایک ایسی مثال ہے جس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یہ اتفاق کی بہترین مثالیں ہیں۔ اس نظم اتفاق میں بھی شاعر نسیم اتفاق و اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں اتحاد و اتفاق کی کیا اہمیت ہے۔ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے سے انسان کی شان، رتبے اور اس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسے کسی بات کا ڈر نہیں رہتا، اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ اس کے برعکس نا اتفاقی سے صرف پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا بند، ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہیں کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اتفاق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مل کر رہنے کے نتیجے ہمیشہ نیک ہوتے ہیں، یعنی کہ اچھے ہوتے ہیں۔ ہر کام میں برکت اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر مل کر کام کیا جائے تو کام اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ اگر خلوص دل سے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا جائے تو اس کام میں مزہ آتا ہے، یعنی کہ اس کام کو کرنے میں مزہ آتا ہے اور کسی بھی کام کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر لڑائی جھگڑے اور نااتفاقی سے کام کیا جائے تو اس کام کرنے کا مزہ نہیں آتا اور نہ ہی وہ کام اچھے طریقے سے پورا ہوتا ہے۔ یہی ایکا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایکا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اتفاق و اتحاد کے بدولت کامیابی کا اصول کس طرح ممکن ہوتا ہے یہ بتاتا ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ اتفاق سے کیا گیا کام ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اتفاق کی بدولت ہی مشکل وقت میں انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ اگر اتفاق و اتحاد نہ ہو تو بڑے سے بڑا کام بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے کامیابی و کامرانی کے جھنڈے گاڑے، انہوں نے متفق ہو کر اتحاد کی بنا پر کامیابی حاصل کی اور وہی قومیں آخر میں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ جو ہوں آپس میں دشمن رحم ان قسمت کے ماروں پر، مثل مشہور ہے دو مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر۔ اس شعر میں شاعر تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان پریشان حال اور قسمت کے مارے لوگوں پر مجھے رحم آتا ہے اور میں ان کے رحم کی دعا کرتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کیونکہ آپس میں لڑائی جھگڑے فساد فتنہ سب کچھ وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ پریشانیاں تکلیف اور دکھوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے آپس میں اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کی جائے۔ شاعر ان لوگوں کی قسمت پر رحم کرتا ہے کہ جو لوگ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اتفاق سے نہیں رہتے۔ شاعر اس میں کہتا ہے کہ ایک مثل مشہور ہے، یعنی کہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب دو مل جاتے ہیں، یعنی کہ آپس میں اتفاق و اتحاد ہوتا ہے تو ہر مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اتفاق اور اتحاد ان کی طاقت بن جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ وہ بوندیں جو بکھر کر ایک دم میں سوکھ جاتی ہیں، جو مل جاتی ہیں آپس میں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر بہت اچھے طریقے سے مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ اتفاق کی کتنی اہمیت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بارش کے ایک یا دو قطروں کی الگ الگ کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب بارش کی بوندیں مل کر زمین پر گرتی ہیں تو ہر طرف جل تھل اور طوفان برپا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک تنہا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جب وہ دوسروں کے ساتھ اتفاق و اتحاد سے رہتا ہے تو ہر مشکل اور ہر دشمن کو زیر کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ ہر مشکل ہر پریشانی کا سامنا بخوبی کر سکتا ہے کہ اگر ان میں اتفاق ہو۔ نہیں کچھ ڈر اگر مل بیٹھنے کی شان باقی ہے، وہیں ہوتی ہے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اگر ایک انسان اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہے تو اسی میں اس کی عزت ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ اتفاق و اتحاد سے ہر دشمن کو وہ زیر کر سکتا ہے۔
اس کے برعکس اگر آپس میں نا اتفاقی نفاق ہو تو بربادی وہاں مقدر بن جاتی ہے۔ غرض اتفاق و اتحاد کامیابی، نا اتفاقی بربادی کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم مسلمان آج فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپس کے اختلافات اور تفرقے بازی کی وجہ سے زوال کا شکار ہے، جبکہ قرآن ہمیں فرقہ بازی سے بچنے کا درس دیتا ہے اور اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے۔ بقول شاعر کے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی کہ جب مسلمان اکٹھے تھے، قرآن پر عمل پیرا تھے، تب تک کسی قوم میں جرأت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کو مات دے سکیں، مگر جب ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ یعنی کہ اگر ہم مل کر رہیں گے تو ہم کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ ہماری بربادی ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں بتائے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے، وہی ہوتی ہے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے۔ سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں، ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں۔ اس آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ قدرت کے نظام میں، قدرت کی ہر چیز میں ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق نظر آتا ہے۔ اگر غور کرو تو پتہ چلتا ہے کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے، زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے، رات کے وقت چمکنے والے ستارے، باغوں میں کھلے ہوئے پھول، سب ہمیں اتفاق کا درس دیتے ہیں، اور ان میں ملاپ جو ہے نا وہ نظر آتا ہے۔ آپس کا اتحاد زمانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر کے آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ امت مسلمہ کے لیے سیاسی، معاشرتی، معاشی، سماجی اور اخلاقی مسائل کامیابی سے اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں شامل کر لیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے، کیونکہ ہمارے ملک، ہمارے وطن کی ترقی کا راز اتفاق و اتحاد میں ہے۔ آخر میں ایک شعر پڑھوں گی۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔